کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر میں سیمی زوار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت خوبصورت کتاب آج ہم مل کر پڑھنے جا رہے ہیں۔ میں نے ہمیشہ سے سوچا کہ یہ مجھے مکمل ایک بہت خوبصورت انداز میں مل جائے، لیکن میری تلاش ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ آج میرے ہاتھ میں یہ خوبصورت کتاب کہ وہ تمام چیزیں میرے پاس آ گئی ہیں جو میں اکیلے نہیں پڑھوں گی، آپ کے ساتھ مل کر پڑھوں گی۔ آئیے ہم مل کر کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ جی، خطبہ غدیر کا اردو ترجمہ۔ آئیے یہ بھی میں سب سے پہلے بتا دوں کہ یہ ہمارے پاس آیا ہے جامعۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العالمیہ کی جانب سے، اور اس کے پہلے ہی صفحے پہ لکھا ہوا ہے پیشکش معاونت فرہنگی تربیتی نمائندگی المصطفیٰ ہندوستان۔ آئیے اب ہم مل کر اس کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ غدیر لکھا ہے سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام غدیر خم پر اسلام کی تشریح اور بحکم خداوند عالم ولایت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اعلان کے لیے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس خطبے کو ترجمے کے ساتھ پیش کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے۔ قارئین کی آسانی کے لیے اس خطبے کو موضوع کے اعتبار سے 11 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ ہر موضوع مکمل طور پر واضح ہو جائے۔ یہی خطبہ ہدایت پانے والوں کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے اور غدیر کی اہمیت اور منزلت کے مطالعے سے اس کے مطالعے سے دوبالا ہو جاتی ہے۔ پیش خدمت ہے خطبہ غدیر۔ سامعین، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ 11 حصوں میں تقسیم کیا ہے موضوعاتی اعتبار سے، تو سب سے پہلا حصہ ہے خدا کی حمد و ثنا۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ الفاظ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ اس کو پڑھتے ہوئے میرے اوپر خوف طاری ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں اس میں کوئی غلطی نہ کروں، اور کوئی اگر کمی کجی کوتاہی رہ جائے تو پروردگار مجھے معاف فرمائے اور آپ لوگ بھی درگزر کیجیے گا۔ آئیے مل کر آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی یکتائی میں بلند اور اپنی انفرادی شان کے باوجود قریب ہے۔ وہ سلطنت کے اعتبار سے جلیل اور ارکان کے اعتبار سے عظیم ہے۔ وہ اپنی منزل پر رہ کر بھی اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اپنی قدرت اور اپنے برہان کی بنا پر تمام مخلوقات کو قبضے میں رکھے ہوئے ہے۔ وہ ہمیشہ سے قابل حمد تھا اور ہمیشہ قابل حمد رہے گا۔ وہ ہمیشہ سے بزرگ ہے، وہ ابتدا کرنے والا اور خداوند عالم کا علم تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ در حالانکہ خداوند عالم اپنے مکان میں ہے، البتہ خداوند عالم کے لیے مکان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پس اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند عالم تمام موجودات پر اس طرح احاطہ کیے ہوئے ہے کہ اس کے علم کے لیے رفت و آمد اور کسب کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پلٹانے والا ہے اور ہر کام کی بازگشت اسی کی طرف سے بلندیوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور ہر کام کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ وہ بلندیوں کا پیدا کرنے والا، فرش زمین کا بچھانے والا، آسمان و زمین پر اختیار رکھنے والا، پاک و منزہ، پاکیزہ ملائکہ اور روح کا پروردگار، تمام مخلوقات پر فضل و کرم کرنے والا اور تمام موجودات پر مہربانی کرنے والا ہے۔ وہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے اگرچہ کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھتی۔ وہ صاحب حلم و کرم اور بردبار ہے۔ اس کی رحمت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس کی نعمت کا ہر شے پر احسان ہے۔ انتقام میں جلدی نہیں کرتا اور مستحقین عذاب کو عذاب دینے میں عجلت سے کام بھی نہیں لیتا۔ اسرار کو جانتا ہے، ضمیروں سے باخبر ہے، پوشیدہ چیزیں اس پر مخفی نہیں رہتی اور مخفی امور اس پر مشتبہ نہیں ہوتے۔ وہ ہر شے پر محیط اور ہر چیز پر غالب ہے۔ اس کی قوت ہر شے میں، اس کی قدرت ہر چیز پر ہے اور وہ بے مثل ہے۔ اس نے ہر شے کو اس وقت وجود بخشا جب کوئی چیز نہیں تھی، اور وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا، انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ عزیز و حکیم ہے، نگاہوں کی رسائی سے بالا تر ہے اور ہر نگاہ کو اپنی نظر میں رکھتا ہے کہ وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی۔ کوئی شخص اس کے وصف کو پا نہیں سکتا
اور کوئی اس کے ظاہر و باطن کی کیفیت کا ادراک نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی جتنا اس نے خود بتایا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا خدا ہے جس کی پاکی و پاکیزگی کا زمانے پر محیط اور جس کا نور ابدی ہے۔ اس کا حکم کسی مشیر کے مشورے کے بغیر نافذ ہے اور نہ ہی اس کی تقدیر میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ اس کی تدبیر میں کوئی فرق ہے۔ جو کچھ بنایا وہ بغیر کسی نمونے کے بنایا، اور جسے بھی خلق کیا بغیر کسی کی اعانت یا فکر و نظر کی زحمت کے بنایا۔ جسے بنایا وہ بن گیا، اور جسے خلق کیا وہ خلق ہو گیا۔ وہ خدا ہے، لا شریک ہے، جس کی صنعت محکم اور جس کا سلوک بہترین ہے۔ وہ ایسا عادل ہے جو ظلم نہیں کرتا، اور ایسا کرم کرنے والا ہے کہ تمام کام اسی کی طرف پلٹتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا بزرگ و برتر ہے کہ ہر شے اس کی قدرت کے سامنے متواضع، تمام چیزیں اس کی عزت کے سامنے ذلیل، تمام چیزیں اس کی قدرت کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، اور ہر چیز اس کی ہیبت کے سامنے خاضع ہے۔ خ الف ضاد عین ہے۔ وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تمام آسمانوں کا خالق، شمس و قمر پر اختیار رکھنے والا۔ یہ تمام معین وقت پر حرکت کر رہے ہیں، دن کو رات اور رات کو دن سے ملا کر چلانے والا ہے کہ دن و رات بڑی تیزی کے ساتھ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ہر معاند میم عین الف نون دال معاند ظالم کی کمر توڑنے والا اور ہر سرکش شیطان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ نہ اس کی کوئی ضد ہے نہ مثل، وہ یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ بیٹا اور نہ ہمسر۔ وہ خدائے واحد اور رب مجید ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہر شے احصار کر لیتا ہے۔ الف ہے سواد الف، وہ جانتا ہے ہر شے احصا کر لیتا ہے۔ الف ہے سواد الف کر لیتا ہے۔ موت و حیات کا مالک، فقر و غنا کا صاحب اختیار، ہنسانے والا، رلانے والا، قریب کرنے والا، دور ہٹا دینے والا، عطا کرنے والا، روک لینے والا، ملک اسی کے لیے ہے اور حمد اسی کے لیے زیبا ہے۔ میرے خیال یہ ملک ہے، ملک اسی کے لیے ہے اور حمد اسی کے لیے زیبا ہے، اور خیر اس کے قبضے میں ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ اس عزیز و غفار کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ دعاؤں کا قبول کرنے والا، بکثرت عطا کرنے والا، سانسوں کا شمار کرنے والا، اور انسان و جنات کا پروردگار ہے۔ اس کے لیے کوئی شے مشتبہ نہیں ہے۔ وہ فریادیوں کی فریاد سے پریشان نہیں ہوتا ہے، اور اس کو گڑگڑانے والوں کا اصرار خستہ حال نہیں کرتا۔ نیک کرداروں کا بچانے والا، طالبان فلاح کو توفیق دینے والا، مومنین کا مولا اور عالمین کا پالنے والا ہے۔ اس کا ہر مخلوق پر یہ حق ہے کہ وہ ہر حال میں اس کی حمد و ثنا کرے۔ ہم اس کی بے نہایت حمد کرتے ہیں اور ہمیشہ خوشی، غمی، سختی اور آسائش میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں اس پر اور اس کے ملائکہ پر، اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں، اس کے حکم کو سنتا ہوں اور اطاعت کرتا ہوں، اس کی مرضی کی طرف سبقت کرتا ہوں اور اس کے فیصلے کے سامنے سراپا تسلیم ہوں، چونکہ اس کی اطاعت میں رغبت ہے، اور اس کے عطاب کے خوف کی بنا پر کہ نہ کوئی اس کی تدبیر سے بچ سکتا ہے اور نہ کسی کو اس کے ظلم کا خطرہ ہے۔ سامعین، اب ہم دوسرے حصے پر آ گئے ہیں 11 حصوں میں سے، اور دوسرے حصے کا اہم ہیڈنگ ہے کہ اہم الہی فرمان۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ اہم الہی فرمان کیا ہے؟ لکھا ہے، میں اپنے لیے بندگی اور اس کے لیے ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں، اور اپنے لیے اس کی ربوبیت کی گواہی دیتا ہوں، اس کے پیغام وحی کو پہچاننا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوتاہی کی شکل میں وہ عذاب نازل ہو جائے کہ جس کا دفع کرنے والا کوئی نہ ہو، اگرچہ بڑی تدبیر سے کام لیا جائے اور اس کی دوستی خالص ہے۔
اس خدائے وحدہ لا شریک نے مجھے بتایا کہ اگر میں نے اس پیغام کو نہ پہنچایا جو اس نے علی علیہ السلام کے متعلق مجھ پر نازل فرمایا ہے تو اس کی رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اس نے میرے لیے لوگوں کے شر سے حفاظت کی ضمانت لی ہے، اور خدا ہمارے لیے کافی اور بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ اس خدائے کریم نے مجھے یہ حکم دیا۔ اب یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حکم آپ کی طرف یعنی کہ علی بن ابی طالب کی خلافت کے بارے میں نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ ایھا الناس، میں نے اللہ کے حکم کی تعمیل و تبلیغ میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اور میں اس آیت کے نازل ہونے کا سبب واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 بار میرے پاس خداوند عالم کا یہ حکم لے کر نازل ہوئے کہ میں اسی مقام پر ٹھہر کر ہر خاص و عام کو یہ اطلاع دے دوں کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام میرے بھائی، وصی جانشین اور میرے بعد امام ہیں۔ ان کی منزل میرے لیے وہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون کی تھی، فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، وہ اللہ اور رسول کے بعد تمہارے حاکم ہیں، اور اس سلسلے میں اپنی کتاب میں مجھ پر یہ آیت نازل کی ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب نے نماز قائم کی ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دی ہے، اور ہر حال میں رضائے الہی کے طلبگار ہیں۔ اب ہم آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے خدا سے یہ گزارش کی کہ مجھے اس وقت تمہارے سامنے اس پیغام کو پہنچانے سے معاف رکھا جائے، اس لیے کہ میں متقین کی قلت میں منافقین کی کثرت، فساد برپا کرنے والے، ملامت کرنے والے اور اسلام کا مذاق اڑانے والے منافقین کی مکاریوں سے باخبر ہوں، جن کے بارے میں خدا نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے دل میں نہیں ہیں، اور یہ اسے معمولی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ پروردگار کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح منافقین نے بارہا مجھے اذیت پہنچائی ہے، یہاں تک کہ وہ مجھے اذن ہر بات پر کان دھرنے والا کہنے لگے، اور ان کا خیال تھا کہ میں ایسا ہی ہوں، چونکہ اس علی نے کہ ہمیشہ میرے ساتھ رہنے، اس کی طرف متوجہ رہنے اور اس کے مجھے قبول کرنے کی وجہ سے، یہاں تک کہ خداوند عالم نے اس سلسلے میں آیت نازل کی ہے کہ اس کا ترجمہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو رسول کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بس کان ہے، یعنی یہ بریکٹ میں لکھا ہے، یہ اس کا مطلب یعنی اے رسول، پھر لکھا ہے رسول کہہ دیجئے کان تو ہیں مگر تمہاری بھلائی سننے کے کان ہیں کہ خدا پر ایمان رکھتے اور مومنین کی باتوں کا یقین رکھتے۔ آگے لکھا ہے کہ ورنہ میں چاہوں تو ان اذن کہے جانے والے لوگوں میں سے ایک ایک کا نام بھی بتا سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو ان کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں، اور اگر چاہوں تو تمام نشانیوں کے ساتھ ان کا تعارف بھی کرا سکتا ہوں، لیکن میں ان معاملات میں کرم اور بزرگی سے کام لیتا ہوں، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مرضی خدا یہی ہے کہ میں اس حکم کی تبلیغ کر دوں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آیت تلاوت فرمائی کہ اے رسول، جو حکم آپ کی طرف علی کے سلسلے میں نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اللہ آپ لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اب تیسرا جو حصہ ہے، 11 میں سے ہم نے 2 پڑھ لیے، تیسرا ہے، اس کی ہیڈنگ ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کی امامت و ولایت کا رسمی اعلان۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ
جو کہ ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں. ویسے تو ظاہر ہے کہ عربی لکھی ہے لیکن ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں. لکھا ہے کہ لوگوں جان لو، اس سلسلے میں خبردار رہو، اس کو سمجھو اور مطلع ہو جاؤ، وہ یہ کہ اللہ نے علی کو تمہارا ولی اور امام بنا دیا ہے، اور ان کی اطاعت کو تمام مہاجرین، انصار اور نیکی میں ان کے تابعین اور ہر شہری، دیہاتی، اجمی، عربی، آزاد، غلام، صغیر کبیر، سیاہ سفید پر واجب کر دیا ہے. ہر توحید پرست کے لیے ان کا حکم جاری، ان کا امر نافذ اور ان کا قول قابل اطاعت ہے. ان کا مخالف ملعون اور ان کا پیرو مستحق رحمت ہے. جو ان کی تصدیق کرے گا اور ان کی بات سن کر اطاعت کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا. ایھا الناس، اس مقام پر میرا آخری قیام ہے، لہٰذا میری بات سنو اور اطاعت کرو اور اپنے پروردگار کے حکم کو تسلیم کرو. اللہ تمہارا رب، ولی اور پروردگار ہے، اور اس کے بعد اس کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا حاکم ہے جو آج تم سے خطاب کر رہا ہے. اس کے بعد علی تمہارا ولی اور بحکم خدا تمہارا امام ہے. اس کے بعد امامت میری ذریت اور اس کی اولاد میں تمہارے خدا اور رسول سے ملاقات کے دن تک باقی رہے گی. حلال وہی ہے جس کو اللہ، رسول اور انہوں نے حلال کیا، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ 12 ائمہ نے حلال کیا، اور حرام وہی ہے جس کو اللہ، رسول اور ان 12 اماموں نے تم پر حرام کیا ہے. اللہ نے مجھے حرام و حلال کی تعلیم دی ہے، اور اس نے اپنی کتاب اور حلال و حرام میں سے جس چیز کا مجھے علم دیا تھا وہ سب میں نے اس علی کے حوالے کر دیا. ایھا الناس، علی کو دوسروں پر فضیلت دو. خداوند عالم نے ہر چیز کا علم ان میں سمو دیا ہے، اور کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اللہ نے مجھے عطا نہ کیا ہو، اور جو کچھ خدا نے مجھے عطا کیا تھا سب میں نے علی کے حوالے کر دیا ہے. وہ امام مبین ہیں، اور خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے. احصاء الف ہے، سواد الف، امام مبین میں کر دیا ہے. ایھا الناس، علی سے بھٹک نہ جانا، ان سے بیزار نہ ہو جانا، اور ان کی ولایت کا انکار نہ کر دینا کہ وہی حق کی طرف ہدایت کرنے والے، حق پر عمل کرنے والے، باطل کو فنا کر دینے والے اور اس سے روکنے والے ہیں. انہیں اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. وہ سب سے پہلے اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور اپنے جی جان سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان تھے. وہ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے جب لوگوں میں سے ان کے علاوہ کوئی عبادت خدا کرنے والا نہ تھا. انہوں نے لوگوں میں سب سے پہلے نماز قائم کی اور میرے ساتھ خدا کی عبادت کی ہے. میں نے خدا بند عالم کی طرف سے ان کو اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا تو وہ بھی اپنی جان فدا کرتے ہوئے میرے بستر پر سو گئے. ایھا الناس، انہیں افضل قرار دو کہ انہیں اللہ نے فضیلت دی ہے، اور انہیں قبول کرو کہ انہیں اللہ نے امام بنایا ہے. ایھا الناس، وہ اللہ کی طرف سے امام ہیں، اور جو ان کی ولایت کا انکار کرے گا نہ اس کی توبہ قبول ہوگی اور نہ اس کی بخشش کا کوئی امکان ہے، بلکہ اللہ یقیناً اس امر پر مخالفت کرنے والے کے ساتھ ایسا کرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدترین عذاب میں مبتلا کرے گا. لہٰذا تم ان کی مخالفت سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جہنم میں داخل ہو جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور جس کو کفار کے لیے مہیا کیا گیا ہے. ایھا الناس، خدا کی قسم تمام انبیاء علیہم السلام و مرسلین نے مجھے بشارت دی ہے، اور میں خاتم الانبیاء والمرسلین اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کے لیے حجت پروردگار ہوں. جو اس بات میں شک کرے گا وہ گزشتہ زمانہ جاہلیت جیسا کافر ہو جائے گا، اور جس نے میری کسی ایک بات میں بھی شک کیا اس نے گویا تمام باتوں کو مشکوک قرار دے دیا، اور جس نے ہمارے کسی ایک امام کے سلسلے میں شک کیا اس نے تمام اماموں کے بارے میں شک
کیا اور ہمارے بارے میں شک کرنے والے کا انجام جہنم ہے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اس بات کا بیان کر دینا بھی ضروری ہے کہ شاید جاہلیت اول کے کفر سے دور جاہلیت کے کفر کے درجے میں سے شدید ترین درجہ ہے۔ ایھا الناس، اللہ نے جو مجھے یہ فضیلت عطا کی ہے یہ اس کا کرم اور احسان ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور میری طرف سے تا ابد اور ہر حال میں اس کی حمد و سپاس ہے۔ ایھا الناس، علی کی فضیلت کا اقرار کرو کہ وہ میرے بعد ہر مرد و زن سے افضل و برتر ہے۔ جب تک اللہ رزق نازل کر رہا ہے وہ اور اس کی مخلوق باقی ہے، جو میری اس بات کو رد کرے اور اس کی موافقت نہ کرے وہ ملعون ہے اور مغضوب ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ پروردگار کا ارشاد ہے کہ جو علی سے دشمنی کرے گا وہ انہیں اپنا حاکم تسلیم نہیں کرے گا، اس پر میری لعنت اور میرا غضب ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا مہیا کیا ہے۔ اس کی مخالفت کرتے وقت اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ حق سے قدم پھسل جائیں اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ایھا الناس، علی وہ جناب اللہ ہیں جن کا خدا بند عالم نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے اور ان کی مخالفت کرنے والے کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہائے افسوس کہ میں نے جناب خدا کی حق میں بڑی کوتاہی کی ہے۔ ایھا الناس، قرآن میں فکر کرو، اس کی آیات کو سمجھو، محکمات میں غور و فکر کرو اور متشابہات کے پیچھے نہ پڑو۔ خدا کی قسم، قرآن مجید کے باطن اور اس کی تفسیر کو اس کے علاوہ اور کوئی واضح نہ کر سکے گا۔ جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے اور جس کا بازو تھام کر میں نے بلند کیا ہے اور جس کے بارے میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس کا میں مولا ہوں، اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ علی بن ابی طالب میرا بھائی ہے اور وصی بھی ہے، اور اس کی ولایت کا حکم اللہ کی طرف سے ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے۔ ایھا الناس، علی اور ان کی نسل سے میری پاکیزہ اولاد ثقل اصغر ہے اور قرآن ثقل اکبر ہے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی خبر دیتا ہے اور اس سے جدا نہ ہوگا یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ جان لو میرے یہ فرزند مخلوقات میں خدا کے امین اور زمین میں خدا کے حکام ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، میں نے ادا کر دیا، میں نے پیغام کو پہنچا دیا، میں نے بات سنا دی، میں نے حق کو واضح کر دیا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ نے کہا وہ میں نے دہرا دیا۔ پھر آگاہ ہو جاؤ کہ امیر المومنین میرے اس بھائی کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ منصب کسی کے لیے سزاوار نہیں ہے۔ اور یوں سامعین، یہ تیسرا حصہ اس خطبے کا یہاں پہ مکمل ہو گیا۔ اب 14 حصہ ہمارے سامنے ہے جس کی ہیڈنگ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو ہاتھوں پر اٹھا کر تعارف کرانا۔ آئیے ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس کے بعد علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر بازو پکڑ کر بلند کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام منبر پر پیغمبر اسلام سے ایک زینہ نیچے کھڑے ہوئے تھے اور آن حضرت کے دائیں طرف مائل تھے، گویا دونوں ایک ہی مقام پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے اپنے دست مبارک سے حضرت علی علیہ السلام کو بلند کیا اور ان کے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور علی کو اتنا بلند کیا کہ آپ کے قدم مبارک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے برابر آ گیا، اور اس کے بعد فرمایا ایھا الناس، یہ علی میرا بھائی اور وصی اور میرے علم کا مخزن اور میری امت میں سے مجھ پر ایمان لانے والوں کے لیے میرا خلیفہ ہے اور کتاب خدا کی تفسیر کی روح سے بھی میرا جانشین ہے۔ یہ خدا کی طرف دعوت دینے والا، اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے والا، اس کے دشمنوں سے جہاد کرنے والا، اس کی اطاعت پر ساتھ دینے والا اور اس کی معصیت سے روکنے والا ہے۔ یہ اس کے رسول کا جانشین اور مومنین کا امیر، ہدایت کرنے والا امام ہے، اور ناقصین یعنی ناقصین کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے بیعت شکن اور قاسطین قاف الف صاد
خاف الف سین تو نون تو یہ نون قاسطین، اس کے مطلب لکھے ہیں بریکٹ میں ظالم۔ تو ہم اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ یہ اس کے رسول کا جانشین اور مومنین کا امیر، ہدایت کرنے والا امام ہے، اور ناقصین، قاسطین اور مارقین، مارقین کے جس کا مطلب ہے خوارج سے جہاد کرنے والا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ میرے پاس بات میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، خدایا تیرے حکم سے کہہ رہا ہوں، خدایا علی کے دوست کو دوست رکھنا اور علی کے دشمن کو دشمن قرار دینا، جو علی کی مدد کرے اس کی مدد کرنا، اور جو علی کو ذلیل و رسوا کرے تو اس کو ذلیل و رسوا کرنا، ان کے منکر پر لعنت کرنا اور ان کے حق کا انکار کرنے والے پر غضب نازل کرنا۔ پروردگار تو نے اس مطلب کو بیان کرتے وقت اور آج کے دن علی کو تاج ولایت پہناتے وقت علی کے بارے میں یہ آیت نازل کی اور فرمائی، یہ آیت نازل فرمائی، آج یہ میں نے دین کو کامل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو پسندیدہ دین قرار دے دیا ہے، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا وہ دین قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ شخص آخرت میں خسارہ والوں میں ہوگا۔ پروردگار میں تجھے گواہ قرار دیتا ہوں کہ میں نے تیرے حکم کی تبلیغ کر دی ہے۔ تو سامعین، یوں ہم نے 4 حصے پڑھ لیے ہیں اس خطبے کے، جیسا کہ ہم نے آغاز میں پڑھا تھا کہ اس خطبے کے ٹوٹل 11 حصے ہیں۔ اب ہم 5واں حصہ اس میں جو ہمیں پڑھنے جا رہے ہیں کہ امت کو امامت کے مسئلے پر محتاط رہنے کی تاکید۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہے لکھا ہے۔ ایھا الناس، اللہ نے دین کی تکمیل علی کی امامت سے کی ہے، لہٰذا جو علی اور ان کے صلب سے آنے والی میری اولاد کی امامت کا اقرار نہ کرے گا اس کے دنیا اور آخرت کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسے لوگوں کے عذاب میں کوئی کمی و تخفیف نہ ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ایھا الناس، یہ علی ہے، تم میں سب سے زیادہ میری مدد کرنے والا، تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب تر اور میری نگاہ میں عزیز تر ہے۔ اللہ اور میں دونوں اس سے راضی ہیں۔ قرآن کریم میں جو بھی رضا کی آیت ہے وہ اسی کے بارے میں ہے، اور جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کہا گیا ہے اس کا پہلا مخاطب یہی ہے۔ قرآن میں ہر آیت مدح اسی کے بارے میں ہے۔ سورہ حل عطا میں جنت کی گواہی صرف اسی کے حق میں دی گئی ہے، اور یہ سورہ اس کے علاوہ کسی غیر کی مدح میں نازل نہیں ہوا ہے۔ ایھا الناس، یہ دین خدا کا مددگار ہے، رسول خدا سے دفاع کرنے والا، متقی، پاکیزہ صفت، ہادی اور مہدی ہے۔ تمہارا نبی سب سے بہترین نبی اور اس کا وصی بہترین وصی ہے، اور اس کی اولاد بہترین اوصیاء ہیں۔ ایھا الناس، ہر نبی کی ذریت اس کے صلب سے ہوتی ہے، اور میری ذریت علی کے صلب سے ہے۔ ایھا الناس، ابلیس نے حسد کر کے آدم کو جنت سے نکلوا دیا، لہٰذا خبردار تم علی سے حسد نہ کرنا کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہارے قدموں میں لغزش پیدا ہو جائے۔ آدم صفی اللہ ہونے کے باوجود ایک ترک اولیٰ پر زمین میں بھیج دیے گئے، تو تم کیا ہو اور تمہاری کیا حقیقت ہے؟ تم میں دشمنان خدا بھی پائے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، علی کا دشمن صرف شقی ہوگا اور علی کا دوست صرف تقی ہوگا، اور اس پر ایمان رکھنے والا صرف مومن مخلص ہی ہو سکتا ہے۔ اور خدا کی قسم، علی کے بارے میں ہی یہ سورہ والعصر نازل ہوا ہے، اور کہ خدا رحمان و رحیم قسم ہے عصر کے، بے شک انسان خسارے میں ہے مگر علی جو ایمان لائے اور حق اور صبر پر راضی ہوئے۔ تو ایھا الناس، میں نے خدا کو گواہ بنا کر اپنے پیغام کو پہنچا دیا، اور رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ایھا الناس، اللہ سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک اس کے اطاعت گزار نہ ہو جاؤ۔ تو یوں ہم نے 5
پارٹ مکمل پڑھ لیے ہیں، جبکہ ہم نے آغاز میں پڑھا تھا کہ اس کے ٹوٹل 12 حصے ہیں جو کہ موضوع کے حساب سے ہم تک جن کے بارے میں پہنچایا جا رہا ہے، اور ہم اس کو پڑھ رہے ہیں مل کر. اور اب میں امید کرتی ہوں کہ ہم نے جتنا پڑھ لیا ہے ہم اس کو اس ریکارڈنگ میں یہاں پہ روک دیتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے پارٹ میں اس کو مکمل کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.